ناظرین، زندگی میں دعا اور دوا اگر ایک ساتھ چلیں تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ دعا کے لغوی معنی تو التجا اور پکار کے ہیں، یعنی اللہ سے کوئی فریاد کرنے کی یا کچھ طلب کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص آیات کے ورد کو بھی دعا شمار کیا جاتا ہے، جبکہ کسی شخصیت کے لیے نیک تمنا اور بھلائی کی خواہش کے اظہار کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا عبادت میں شامل ہے۔ اللہ نے خود بھی بعض دعائیں بتائی ہیں کہ بندوں کو اس طریقے یا ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے، اور قرآن میں دعاؤں کا ذکر ہے تاکہ ایک عام انسان بھی ان موقعوں پر وہی دعائیں مانگ سکیں۔ آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں مفتی واحد صاحب، جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانی، اپنے مسائل بیان کر کے ان سے حل حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہرحال ہم پروگرام میں ایک کالر کو بھی پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں حبیب الہدا خان بول رہا ہوں، آسنسول بنگال سے۔ جی حبیب اللہ صاحب بتائیے۔ بول رہے مولانا صاحب کہ رات میں سوتے ہیں نا تو مطلب جب خواب آتا ہے جی بتائیے، اور دوبارہ بتائیے، ایک بار میں سمجھ میں نہیں۔ حبیب اللہ صاحب، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، حالانکہ تھوڑا بہت میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ خواب کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی آپ کیا بول رہے ہیں میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ شاید نیٹ ورک آپ کا ویک ہے۔ عجب عجب خواب آتا ہے جی جی، تو اس کے لیے تھوڑا دعا بتائیے اور دوبارہ بتا دیجیے گا، مہربانی کر کے۔ پہلے میں آپ کو یہاں بتا دوں، اگر آپ سے کوئی دعا چھوٹ جائے یا آپ سن نہیں پائے صحیح سے، یہ پروگرام یوٹیوب پر دستیاب ہوتا ہے۔ یہ والا ایپیسوڈ آج کا 2 گھنٹے بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈ بھی، سارے ایپیسوڈ آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا حبیب اللہ صاحب؟ جی، اور کوئی مسئلہ اس کے علاوہ؟ نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو کچھ ہی دیر میں جواب ضرور دیں گے۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، یہ کال ڈراپ ہو گئی، شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ جی محترمہ، بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ آسمان کی طرف ہتھیلی اٹھا کے دعا کر سکتے کیا؟ سجدے میں گئے تو زمین پہ ہتھیلی نہیں، آسمان کی طرف دونوں ہتھیلی نماز کے بعد۔ سجدے میں، جب سجدے کے دوران آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو کیا آپ اس وقت آسمان کی طرف ہاتھ اوپر کر کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے ابھی۔ ہم بول رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں ہتھیلی ہے تو زمین پہ نہیں رکھنے کی، آسمان کی طرف کرنے کی، نیچے زمین پہ ہاتھ رکھنے کا، لیکن ہتھیلی اوپر۔ مطلب سجدے کے دوران یا ویسے نماز کے بعد؟ نماز کے بعد میں سجدے میں جا کے دعا کرتے تو۔ اچھا، نماز کے بعد میں، نماز کے اندر، نماز کے بعد میں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آپ کا مسئلہ، جی مسئلہ سمجھ میں آیا۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اگر رہے تو ہاں، اگر جنات رہے تو درگاہ میں لے جائے گئے تو جنات نکل جاتے کیا؟ راجہ باغ شہر کی درگاہ میں آنند ساگر کا پانی نہلائے تو نکل جاتے کیا؟ ہمارے بچی کو رشتہ لے کے گئے تو لڑکی کو جنات ہے تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے، میں یہ مسئلہ رکھ دوں گا مفتی صاحب کے سامنے، تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن پھر بھی میں رکھ دوں گا۔ میری سمجھ میں تو آیا نہیں کہ آپ نے ایگزیکٹلی کہا کیا، لیکن شاید ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، وعلیکم السلام، اور ہماری رہنمائی کریں گے آپ آج۔ مفتی صاحب، حبیب اللہ بھائی آسنسول سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے عجیب طرح کے خواب آتے ہیں، شاید ڈراونے خواب بھی آتے ہوں گے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا تجویز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے خوابوں سے بچنے کے لیے رات میں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا التزام کریں اور سونے سے پہلے تازہ وضو کر لیا کریں۔ داہنی کروٹ سو جائیں، اور اس عمل کو کرنے کی وجہ سے برے خواب نہیں آتے۔ اس کے باوجود بھی اگر برے خواب آتے ہیں تو جب برا خواب آئے، نیند سے بیدار ہوں تو بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوکیں۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہر مرتبہ بائیں جانب تھوکیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے برے خواب کے جو اثرات ہیں وہ برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جی
مفتی صاحب مہاراشٹر سے محترمہ کا مسئلہ سوال یہ ہے کہ جب نماز کے بعد اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دعا میں جا کے سجدے میں جا کے دعا مانگتے ہیں، تو کیا اس وقت ہم ہاتھ زمین پر رکھیں یا ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا سکتے ہیں؟ نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد جب کوئی سجدے کی حالت میں جا کر دعا کرتے ہیں تو یہ شرعی سجدہ نہیں ہے. جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں یا سجدہ تلاوت کرتے ہیں، یہ اس طرح کا کوئی سجدہ نہیں ہے. دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اس طرح سجدے میں جا کر دعا مانگی جا سکتی ہے. اور چونکہ یہ شرعی سجدہ نہیں ہے اس وجہ سے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اور جس طرح ہم سجدے کی حالت میں ہتھیلیاں رکھتے ہیں زمین کو لگا کر اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں. دونوں طریقے جائز ہیں. جی، ان کا ایک مسئلہ باقی ہے محترمہ کا مہاراشٹر سے، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا نام شہناز ہے. جی. ایک لڑکا ہے. جی. میرے بچے پڑھ رہے ہیں ڈگری، اور ایک بچی کی پڑھائی کا شادی حل نہیں ہوا. جا کوئی ایگزام دے گئی یا دعا کیا پڑھنا پڑھائی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے؟ میری بچی ایک BSc سائیکالوجی پڑھ رہی ہے. وہ جا کے ایگزام دے کے ہی رزلٹ، پہلے ایگزام میں پاس ہو گئی چنئی میں پڑھ کے. جی. تو پھر دوسرا ایگزام میں اس میں فیلڈ رکا آ گیا. بچی بیزار ہو رہی ہے. مطلب دعا امتحان میں کامیابی کے لیے آپ کوئی دعا چاہتے ہیں، یہی ہے نا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پیر میں درد دیتا ہے. کچھ پڑھ کے پھوکے تو کم ہوتا ہے، نہیں تو درد. ٹھیک ہے. غالباً آپ نے کچھ دن پہلے فون کیا تھا اور آپ کو مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا، لیکن آپ نے چونکہ دوبارہ کال کیا ہے تو آپ کو ضرور دوبارہ ہم جواب دیں گے. آپ فون کرتے ہیں، آپ لوگ فون کرتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم آپ کو جواب دے دیں اس کا. جی، ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں امروہہ سے بول رہا ہوں سر. جی بھائی بتائیے. بھائی صاحب میں ہر بار سیمپل بناتا ہوں وہاں یعنی کہ اسپورٹ لینڈ کے اپنے، اور میرے 20 کینسل ہو جاتا ہے، میرا آرڈر نہیں آتا ہے. آپ کیا بناتے ہیں؟ آرڈر بناتے ہیں؟ ہاں اسپورٹ لینڈ کے. اچھا. میرا کام واپسی میرا کام آتا ہے، میرا جاتا ہے، جانے کے بعد میں وہاں تو فون آتے ہیں، پھر یعنی کہ میں پوچھتا ہوں سب. سمجھ گیا میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا بھائی. آپ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس بات صاحب یہی مسئلہ ہے، بس بہت بڑا پریشان ہے ہم. ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب، کرناٹکا سے شہناز صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لڑکی کی پڑھائی کے معاملے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، زیادہ کامیابی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا تجویز کریں. اور خود بھی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، پیروں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی، لڑکی کی تعلیم کے سلسلے میں اور کامیابی کے سلسلے میں وہ سورہ علم نشرح کا ورد رکھیں. جب بھی پڑھائی کر رہی ہوں تو اس سے پہلے 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور بہن صاحبہ کی طبیعت جو خراب رہتی ہے تو صحت یابی کے لیے اور شفا کے لیے وہ یا شافی یا سلام پڑھتی رہیں. صبح شام جتنا زیادہ ہو سکے یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کی صحت یابی ان کو حاصل ہوگی. جی مفتی صاحب، امروہہ سے بھائی کا مسئلہ ابھی باقی ہے، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. پنجاب سے بول رہا ہوں، ملیکولا سے. جی بھائی. سر پنجاب سے بول رہا ہوں، ملیکولا سے. جی بھائی بتائیے، پنجاب سے کیا مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے سے بالکل کام بند پڑا ہے. جی. نہیں لگ رہا. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام محمد راشد. محمد راشد بھائی. جی، اور اس کے علاوہ؟ بس یہی مسئلہ ہے سر. بہت شکریہ محمد راشد بھائی، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. مفتی صاحب، امروہہ سے جو سوال ہے پہلے بھی انہوں نے فون کیا تھا، مجھے بالکل یاد ہے، اور ان کے کام میں رکاوٹ ہے. یہی مسئلہ پنجاب والے بھائی کا بھی ہے، محمد راشد کا. دونوں کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ جی، یہ دونوں حضرات کے لیے دعا ہے یا کافی المہمات. یا کافی المہمات اس کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں، اور شروع میں 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. ساتھ ساتھ یہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے لیے
وظیفہ بنا لیں. کوئی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں آپ, پاؤ پارا ہو یا 1 رکوع 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو, لیکن لازمی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کریں. قرآن کریم کی تلاوت نماز کی برکت اور دیے گئے وظیفے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کو ضرور فائدہ ہوگا. ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب ضرور مل گیا ہوگا. امروہہ سے بھائی کا مسئلہ ہے, پنجاب کا تھا, دونوں کا سیم ہی مسئلہ تھا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں, اپنا مسئلہ بتائیے. مہاراشٹر. ہم بول رہے ہیں ہماری بچی کی شادی ہو گئی جی. وہ سسرال میں رہتی نہیں, اس کا دماغ کمزور ہے اور زیادہ ٹینشن دیے تو پاگل ہو جاتی. دوا خانے کو لے کے گئے, نیند کے بولا کھلا کے سلاتے, کچھ کام نہیں کرتی, چڑچڑ کرتی, نگیٹو بات کرتی. تو آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کی پریشانی کیا؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. پہلے دعا سے پہلے میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا, آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ پتہ اس کو کوئی پریشانی, کوئی تکلیف ہو؟ ہاں, پریشانی کچھ بھی نہیں ہے, اس کو سسرال میں رہتی نہیں, اس کا دماغ کمزور ہے, ایڈجسٹ نہیں کر رہی. بہرحال اس کی سمجھ گیا میں آپ کا مسئلہ میں سمجھ گیا. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں, ہم نے خواب میں دیکھے تھے, ہم ہے تو میاں بیوی دونوں بستر کر رہے, اس میں ہمارا 22 سال کا 24 سال کا بچہ چھوٹا ہو کے آیا اور ہمارے بازو میں سو گیا, اور ہمارے جسم پہ کپڑا نہیں لیکن اوپر سے چادر اوڑے. اس کا کیا مطلب ہے, ذرا مہربانی کر کے بتا دیجیے. میں حالانکہ ہم خواب اس پروگرام میں خواب ہم لیتے نہیں, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں ضرور رکھوں گا مفتی صاحب کے سامنے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے محترمہ. جی میرے بچہ 36 سال کے ہیں, انہوں راتوں میں بہت اٹھتے, نیند میں سے اٹھ کے کچھ بات کرتے رہتے ہیں, اور بچہ روزانہ ہمیشہ اٹھتے, 2-3 دن کو ایک وقت اٹھتے رہتے نیند میں, رات میں اٹھ جاتے ہیں, بیدار ہو جاتے ہیں. رات میں نیند میں سے اٹھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں رہ رہی, اور ویٹ بھی لاس ہو جا رہی, ویٹ بڑھ رہا نہیں تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مجھ سے مہاراشٹر سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی شادی شدہ ہے, لیکن واپس آ کے میکے میں آ کے رہ رہی ہے, سسرال میں دل نہیں لگتا ہے, بقول ان کے کہ اس کا دماغ تھوڑا سا پریشان ہے. کیا دعا ہے؟ جی, اس کے لیے بہن صاحبہ اپنی بیٹی کا ایک تو علاج کروائیں, کسی ماہرین نفسیات سائیکولوجسٹ کو بتلائیں, تاکہ جو وہ تفصیلات بتلا رہی ہیں اس کے حساب سے ان کا صحیح کچھ نفسیاتی طور پر, دماغی طور پر علاج ہو سکے. ساتھ ساتھ وہ یا شافی یا کافی کا ورد رکھے, انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا. یا شافی یا کافی جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھتے رہیں. جی, یہی مسئلہ جو ہے حیدرآباد سے بہن کا تھا, ان کی بھی طبیعت خراب تھی, تو طبیعت کے لیے میرے خیال سے ان کے لیے یہی دعا ہے. باقی ان کا مسئلہ بیٹے کا ہے جو رات میں اٹھ کے بات کرتا ہے. رات میں اٹھ کے جو لڑکا بات کر رہا ہے, اس وہ لڑکا اگر آیت الکرسی کی تلاوت خود کر سکتا ہے تو بچے کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے لیے کہیں, اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو پھر بہن صاحبہ خود آیت الکرسی پڑھ کر بچے کو دم کر دیا کریں, اور اگر بچہ بڑا ہے تو اس کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کے لیے بھی کہیں. جی مفتی صاحب, آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا. آپ کا آج کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے پروگرام سے بنے رہے. اور آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں, یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. اس امید, اس توقع, اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.